And then Umar says something ajib. He says that, Hafsa, the messenger of Allah passed away and he walked in a path and he reached his destination. اور ان کے بعد ایک اور چلنے والا مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اس نے وہی رستہ اپنایا and وہ بھی چلا اور وہ بھی چلتے چلتے اپنی منزل کو پہنچ گیا. حفصہ, آج تمہارا باپ اسی رستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آج میں رستہ بدلوں گا تو منزل بھی بدل دوں گا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ when he became the caliph, تو انہوں نے اپنا جو اسٹائپینڈ رکھا ہوا تھا وہ ایگزیکٹلی وہی تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو 2 سال 2.5 سال تھے وہ بڑے مشکل تھے. پہلا سال انٹرنل, دوسرا ایکسٹرنل, وہ اسی اسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں گزر گیا. وہ جو ہم اس کے کہتے ہیں مرتدین کی جنگیں چل پڑیں, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ٹائم ہی نہیں ملا سولیڈیفائی کرنے کے بعد, بیکاز then he passed away. تو بڑے مشکل حالات تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع کے 2-3 سال کے بعد ہی it was extreme stability, or there was a lot of influx of wealth and positive things. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جنرلی دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے حالات بہتر ہو گئے, انکلوڈنگ the صحابہ themselves. لیکن عمر رضی اللہ عنہ وہ اسی طرح ہی چل رہے ہیں. آتے نا بیت المقدس کی طرف جب گئے تو وہی پیون لگے کپڑے پہن کے چلے گئے, وہی خادم ہے. تو اپنے لائف سٹائل میں, لیونگ ریالٹی میں عمر رضی اللہ عنہ کے کوئی فرق نہیں پڑتا. So then the صحابہ کانسل بیٹھتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ now we should suggest to عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ اپنے پہ خرچ کریں. And by the way, they will not be suggesting something, کیونکہ سجیسٹ کرنے والے بھی تو صحابہ ہیں نا, تو نعوذ باللہ وہ کوئی گمراہ لوگ تو نہیں ہیں. All of them are also رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. So they are suggesting, thinking of کہ عمر رضی اللہ عنہ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا اسٹائپینڈ بڑھا لیں. بٹ اب عمر رضی اللہ عنہ سے بات کون کرے؟ تو فائنلی ان کی اپنی جو بیٹی نبی علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں امہات المؤمنین میں سے, حفصہ رضی اللہ عنہا, وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بات کریں. تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ there are some صحابہ who are suggesting کہ آپ اپنا اسٹائپینڈ بڑھا لیں, اپنے فزیکل حالات جو مٹیریل حالات ہیں ان کو بہتر کر لیں, because you deserve it. If anybody deserves it, Umar deserves it. جسے کہتے ہیں آپ میرٹ پہ کوالیفائی کر رہے ہو, اٹس ناٹ ایون کہ آپ کو انجسٹیفائڈ ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ ایکسٹریم غضب میں آ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے نام بتاؤ ان کے. انہوں نے کہا جی وہ پہلے ڈرے ہوئے تھے, انہوں نے پہلے ہی وعدہ لیا تھا نام نہیں بتانا. وہ فرماتے ہیں اگر تو مجھے نام بتاتے میں مار مار کے ان کے چہرے بدل دیتا. And then he starts to have a conversation with حفصہ رضی اللہ عنہا کہ مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے چولہا کب جلتا تھا. تو فرماتی ہیں کئی دفعہ مہینوں گزر جاتے تھے. یہ وہ ہیں اللہ کے نبی جن پہ اللہ رب العزت فرمایا میں عود پہاڑ کو سونے کا کر دوں گا, یہ آپ کے ساتھ ٹریول کرے گا جیسے چاہے خرچ کریں. تو اٹ واز اے چوائس آن نبی علیہ السلام پارٹ کہ ایک دن کھائیں اور شکر کریں, ایک دن فاقہ کریں اور صبر کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا چولہا کیسے جلتا تھا؟ جو مہینوں نہیں جلتا تھا. آپ کا رہنا سہنا کیسے تھا؟ تو فرمایا وہ ایک ہی چادر تھی جس کو گرمیوں میں یا سردیوں میں یوز کرتے تھے, اور نا گرمیوں میں نیچے ہوتی تھی, سردیوں میں آدھی اسی کو اوپر لے لیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی ایک دفعہ وہی چادر ڈبل کر دے نیچے کر دی گئی تو آپ کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل ہوا, تو آپ نے فرمایا کس نے یہ کیا؟ ہاں, تو آپ اپنے لیے تو اتنا بھی پسند نہیں کرتے. اور عمر رضی اللہ عنہ کو وہ ڈیفینیٹلی یاد آ رہا ہوگا کہ جب وہ انٹر ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس, تو نبی علیہ السلام کے بدن پہ اوپر والے حصے میں کوئی چادر نہیں ہوتی ہے, تو وہ چٹائی کے نشان پڑ گئے ہوتے ہیں جسم پہ. تو وہ عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسر و کسرا تو اس حال میں ہوں اور ہم حق پہ ہوتے ہوئے یہ حال. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر تم بھی اسی دھوکے میں ہو, عمر ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ keeps on recalling to حفصہ رضی اللہ عنہ so that she starts to cry and Umar starts to cry. And then Umar says something ajib. He says that, Hafsa, the messenger of Allah passed away and he walked in a path and he reached his destination. اور ان کے بعد ایک اور چلنے والا مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے, اس نے وہی رستہ اپنایا and وہ بھی چلا اور وہ بھی چلتے چلتے اپنی منزل کو پہنچ گیا. آج تمہارا باپ اسی رستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اگر آج میں رستہ بدلوں گا تو منزل بھی بدل دوں گا. I cannot accept it. This is within the halal جو عمر رضی اللہ عنہ کا تقوی ہے, تو وہ تو عمر رضی اللہ عنہ تھے. Is it so surprising how his mind works. اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو خود صحابی ہیں, ہاں, جس کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کاش تہجد پڑھے, بندہ بہت اچھا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ اپنا اونٹ بیچ. ہم جیسا تھوڑا سا وائے بیچ, تو جی اونٹ بیچ دیا. پھر بتایا کہ میں نے کیوں کہا کہ اپنا اونٹ بیچو, کہ جو جیسے کہتے ہیں شاملات, پبلک پیسچرز, جہاں پہ ساری قوم کے جانور اس جگہ جا کے چرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارا جانور وہاں پہ چڑھنے جائے گا تو just because of the privilege attached to your name کہ خلیفہ وقت کے بیٹے کا اونٹ ہے تو اس کو پریفرنس دی جائے گی.
میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز، حالانکہ یہ حرام تھوڑی ہے، جانور اپنے حصے کا ہی کھائے گا نا، ہمارا وہ بھی تو ایمان ہے نا کہ لقمہ نہیں جا سکتا جب تک قسمت میں نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا میں قیامت کے روز یہ بوجھ بھی نہیں لے کے جانا چاہتا کہ عمر کے بیٹے نے پریولیج کا فائدہ اٹھایا۔ I don't know how his mind works. But that's the benchmark which is being set for us. Even for a split second hypothetical possibility of something happening, وہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہم unfortunately اس دور میں جہاں پہ 100% گارنٹی کے ساتھ میں، آپ، ہم سب اپنی زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں پائیں گے جو صریح حرام ہے، صریح حرام ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہے، چاہے وہ حقوق العباد میں ہے۔ What myth are we living in؟ ہم اپنے آپ کو کون سا دھوکہ دیے بیٹھے ہیں؟